غنڈہ گردی ہمارے شہر میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اسی محلے میں رہنے والے شریف لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ وہ اگر مکان بنانا چاہتے ہیں تو مکان نہیں بنا سکتے، کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرائے پر نہیں دے سکتے، اور اگر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں بعض اہم باتوں پر ہمارے مفتی رحمانی صاحب نے، غیاث الدین رحمانی صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر ہے اس پر غور و خوض کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مساجد کے نظام کو زندہ کیا جائے، ایسے زندہ کیا جائے کہ فجر کی نماز میں پورے محلے کے لوگ حاضر رہیں۔ اس سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو نماز کی دعوت دے اور لوگوں کو مسجد تک لائے، بڑوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ انشاءاللہ اس سے بڑی اصلاح ہوگی، اور اس کوشش سے ان لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا جو غنڈہ گردی میں نام رکھتے ہیں اور جو دہشت پھیلاتے ہیں، ان تک بھی پہنچنا آسان ہوگا۔ جب مسجد سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ ان میں اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوگا، نمازی بنیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز جو ہے بہت سے منکرات فواحش کے روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن ہماری مسجدیں خاص طور پر فجر میں مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہمارا فوکس، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری مسجد سنگ مرمر کی بن جائے اور خوبصورت بن جائے، اے سی لگ جائیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کا یہی ایک منشا ہے، حالانکہ یہ منشا نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، آباد رکھنا یہ اہم ترین مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے دینی عام ہے، شادی بیاہ کے عنوان سے، ہر کسی بھی عنوان سے ہو ہمارے پاس بے دینی عام ہے۔ اور ایک خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے، جب تک مسلمان غریب تھے، یہاں کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھی تو سب سیدھی شادیاں کرنے پر مجبور تھے، لیکن باہر جانے کا راستہ کھلا ہے، الحمدللہ اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے، لیکن مسلمان اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اپنے جو کچھ کمایا ہے وہ کچھ کمانے میں شمار نہیں ہے وہ، حالانکہ دنیا میں دولت مند بہت بڑے دولت مند ہیں، لیکن یہ معمولی دولت آ گئی تو ایسے اترا رہے ہیں کہ وہ فقر و وباہات میں پڑ گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اندر جب تک دینداری جو بنیاد ہے وہ پیدا نہ ہوگی، کوئی اصلاح کام نہیں آ سکتی۔ یہ گویا یہ سارے تجاویز پر غور کرنا ایسے ہی ہے جیسا جھاڑ کے پتوں پر پانی ڈال کر گرد کو دور کرنا ہے۔ جب تک اس کی بنیاد میں پانی نہیں پہنچایا جائے گا جڑوں میں، اس وقت تک جھاڑ کی تر و تازگی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چند باتوں کو ضرور پیش نظر رکھیں اور کوشش کریں، اور ایسی تجاویز میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، تدفین کا قبرستان میں دفن میں جگہ نہ دی جائے، خائی صاحب نکاح پڑھنا پڑھائیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مجرمانہ ماحول کا جو مشاہرہ بن گیا ہے، وہ اگر مر جائیں گے تو آخر وہ کی نماز جنازہ بغیر پڑھے تدفین کریں گے، مسلمانوں کو قبرستان جگہ نہیں دے گے تو کہاں دفن کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے بنیاد کی طرف توجہ دی جائے، بنیاد کی اصلاح ہوں گی، ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ یہ چند باتیں بطور معروضہ کی پیش کی گئی ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت خواہ۔